خواب تو اس دن دیکھا تھا میں نے جس دن کیجریوال نے ڈائریکٹ اٹیک کیا نظام الدین کے اوپر اور بڑا کڑا اسٹیپ لیا. بہت پریشان ہو گئے تھے. اسی دن میں نے خواب میں یہ دیکھا تھا. لمبے چوڑے خواب تھا. حضرت مولانا سعد صاحب کے ساتھ میں سفر کر رہا ہوں ندی کنارے. لگا مجھے کوئی اجتماع کا موقع ہے اور بہت سارے باتیں کر رہا ہوں. اتنے میں دیکھتا ہوں کہ میں وضو کرنے کے لیے گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مولانا سعد صاحب کے سامنے کھڑے ہیں اور بات کر رہے ہیں. بات کرتے کرتے آپ نے اپنے غالباً بایاں ہاتھ ان کی دائنا ہاتھ کے کندھے پہ رکھا مولانا سعد کے اور تھپتھپایا. مجھے بہت اطمینان ہو گئی. پھر ایک خواب اس کے 3 دن بعد دیکھا جب حالات اور خراب ہو چکا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور سر نہیں اٹھا رہے تھے اور چاروں طرف سے لوگ ڈنڈا لے کر آ گئے. سامنے کا حصہ چھوڑ کر جہاں آپ سجدہ کر رہے تھے اس طرف سے کوئی نہیں تھا. باقی چاروں طرف سے لوگ آپ کے اوپر ڈنڈا سے بوچھار کرنے لگے. اور میں آسمان سے یہ سن رہا ہوں کوئی بولا دیکھ رہے ہو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چاروں طرف سے مصیبت کا پہاڑ کھڑا ہوا لیکن آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑ رہا. اتنے میں دیکھتا ہوں کہ وہ سب کے سب بھاگ گئے. ہمیں بھی یہ کہا جا رہا کہ دیکھو یہ جو تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نا یہ سب بھاگ جائیں گے, گھبراؤ نہیں. تیسرا خواب جو میں نے دیکھا تھا جس میں بہت زیادہ اندر سے پریشان ہو گئے تھے, اندر سے گھبراہٹ ہو چکی تھی کیونکہ یہ عام آدمی کے سمجھ کی باہر تھی. میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایلومینیم کا جو بھیگ کا ایک کٹورا ہوتا ہے اس کو لے کر کے پھر رہے ہیں. تھوڑا سا میلا کپڑا ہے آپ کا لیکن وائٹ کپڑا ہے اور بلو کلر کی لنگی ہے اور ڈنڈا ساتھ میں ایک لمبا سا رکھے ہوئے ہیں جو بھکاری رکھتے ہیں عام طور سے. اور میں بھی پیچھے پیچھے جا رہا ہوں. کوئی بھیک دے نہیں رہا ہے لیکن میں ایسے سفر کر رہا ہوں, بس اتنا نظر آیا. بہت زیادہ گھبرا گئے تھے یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں. خیر اس کو بھی میں نے حضرت مولانا نور حسن راشد صاحب سے پوچھا, ان سے دریافت کیا. انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں, یہ بہت زبردست خواب ہے اور بہت مبارک خواب ہے اور بہت اطمینان بخش خواب ہے. کل یعنی 10 اپریل کو مجھے ایک کلپ حاصل ہوئی یوٹیوب سے, میں نے دیکھا تو وہ کلپ میں مجھے کچھ مولانا تبلیغی جماعت کے کوئی مولانا ہے اور انہوں نے ایک کلپ اپلوڈ کی تھی تو میں نے دیکھا. تو پھر میں رات میں وہ کلپ دیکھا اور سو گیا. تو رات میں مجھے کچھ خواب دکھے. تو جیسے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ اچھے خواب کو بیان کرنا چاہیے, تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے بھی یہ خواب میں بیان کروں تاکہ مجھے بھی اس کی تعبیر معلوم پڑ سکے. اور میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ میرے 4-5 جو بھی خواب ہیں یہ کوئی مولانا صاحب تک پہنچا دے, انہیں مولانا صاحب تک پہنچا دے تاکہ مجھے وہ اپنے خوابوں کی تعبیر بتا سکے. تو آئیے میں اپنے خواب بیان کرتا ہوں. ابھی پہلا خواب جو میں نے دیکھا کہ یہی ان کے جو مولوی صاحب ہے سعد جن کا نام ہے, وہ سور اور کتے کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں گو کھا رہے ہیں اور وہ گو میں اللیاں لگی ہوئی ہیں. اب خواب ہے بھائی, کسی کو بھی کچھ بھی دکھ سکتا ہے. پھر ایک اور خواب دیکھا میں نے کہ یہی مولوی جن کا نام سعد ہے اور کچھ تبلیغی جماعت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بار بار لوگوں سے بول رہے ہیں. ان کے ہاتھ میں کٹورا ہے اور ان کے پورے جسم پہ گو لگا ہوا ہے اور بہت گندی بدبو آ رہی ہے. اور یہ بار بار کٹورا لے کے لوگوں کے سامنے دروازے پہ جا کے بول رہے ہیں کہ بھائی مجھے گو دیجیے گو دیجیے. لیکن دیکھیے کہ اتنے ظالم لوگ ہیں, یہ ان کو گو دینے کو تک تیار نہیں. پھر ایک اور خواب دیکھا جس میں یہی مولوی ایک حیضی عورت کا خون چاٹ رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ مجھے یہ ایسا گندا خون چاٹنے میں بڑا مزہ آتا ہے, بڑا لطف آتا ہے. اب اپنی اپنی پسند ہے بھائی, اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. پھر ایک اور خواب دیکھا میں نے, یہی مولوی ہے اور ان کے ساتھ میں کچھ اور ایک مولوی تھے, دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور خوب گو چاٹ رہے ہیں, ایک دوسرے کا گو چاٹ رہے ہیں. پتہ نہیں گو سے اتنی کیوں محبت ہے ان کو. پھر یہ بولتے ہیں, پھر میں پہنچتا ہوں اس بیچ اور مجھے یہ بولتے ہیں کہ بیٹا اگر کل تم فارغ ہو جاؤ تو ہمیں بلا لینا, تاکہ ابھی تک تو ہم گو چاٹتے تھے ایک دوسرے کا, آپ کا بھی ہم چاٹنے لگے کیونکہ آپ حلوہ وغیرہ کھاتے ہو تو آپ کا گو میٹھا ہوگا. تو اب ٹھیک ہے, میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت کوئی بات نہیں, آپ اتنی بڑی ہستی ہو, کچھ خواب مطلب
कुछ जैसे आप बोलते हो तो वाकई सोच समझ के ही बोलते होगे। ठीक है, मैंने बोला कोई बात नहीं हज़रत, मैं अगली बार जब फारिग हो जाऊँगा तो आपको बिल्कुल ज़रूर इत्तला दूंगा, आप आइएगा और चाटिएगा। और भी है यहाँ वहाँ लोग अगर कोई करे ऐसी गंदगी, कहीं अगर अगर कहीं रोड वोड पे मिल जाए मुझे, तो मैं उसके लिए भी आपको इत्तला दे दूंगा, आप वहाँ के जाके भी चाट लीजिएगा। तो हमारा जो स्वच्छ भारत अभियान है वो भी एक किस्म से थोड़ा उस पर भी हेल्प मिल जाएगी। हमारा भी काम है, हुकूमत की तरफ से जो हो रहा है उसकी उसमें हिस्सा लेना चाहिए। बहरहाल तो बुरा ना माने भाई लोग, भाई ख्वाब है, ख्वाब में कुछ भी कोई भी कुछ भी देख सकता है भाई, ख्वाब है, ख्वाब में क्या बोला जाए। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरे ये ख्वाब उन्हीं मौलवी साहब साहब तक पहुँचा दिया जाए जिन्होंने ये ख्वाब की ताबीर बयान की है। और मैं गुजारिश करता हूँ कि ये चैनल पे अपलोड कर दे ताकि मैं इसको सुन सकूँ और अपने ख्वाबों की ताबीर मालूम कर सकूँ।